علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کچھ سوالات آئے تھے، مختصراً اس کے جواب سماعت کر لیں اور آپ اپنے علم میں بھی اضافہ کریں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا نیت کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتے؟ مثلاً آدمی نے سحری کر لی اور سحری کرنے کے بعد پھر اس نے نیت کر لی، لیکن ابھی وقت میں گنجائش باقی ہے، تو اب وہ نیت کر چکا تو کیا وہ کھائے گا پیے گا نہیں؟ اگر اسے ضرورت ہے کچھ پانی وغیرہ پینے کی تو حضرات محترم اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں نیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب تک سحری کا وقت ہے اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ سحری کا جو وقت ہے وہ پورا کا پورا مکمل آپ کے کھانے پینے کے لیے ہی ہے۔ اب آپ جب کھا پی چکے، سحری کا وقت گزر گیا، تو اب آپ نیت کر لیں، اور اگر آپ نے پہلے بھی نیت کر لی تو اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا، کیونکہ علماء اکرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ آدمی روزوں کی نیت عشاء کے وقت سے ہی، یعنی جب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے ہی وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے کہ کل میں روزہ رہوں گا۔ حالانکہ وہ اس کے بعد کھائے گا اور پیے گا بھی، لیکن وہ نیت اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا نیت کرنے کے بعد اگر وقت ہے تو جس آدمی کو حاجت ہو وہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور دیگر اپنے کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو بدخوابی ہو جائے تو کیا وہ سحری کرے؟ تو حضرات محترم بدخوابی جسے ہم لوگ اپنے طور پہ نائٹ فال وغیرہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اگر کسی شخص کو ایسا معاملہ پیش آیا ہے تو انہیں کوشش کر کے جلد سے جلد غسل کر لینا چاہیے۔ اگر وہ ایسے ٹائم میں اٹھا کہ اب وقت بہت کم ہے اور یا تو وہ سحری کر سکتے ہیں یا وہ غسل کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ سحری کر لیں، اس کے بعد غسل کر لیں اور پھر نماز فجر ادا کریں۔ اس کی وجہ سے روزے کو وہ نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ بھی جان لیں کہ رمضان کے روزے اور اس کے علاوہ کئی اور روزے بھی ہیں جو آدمی بغیر سحری کے بھی رہ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے روزے کو ترک کر دیں، بلکہ وہ روزے کو رکھ لیں اور اس کے بعد غسل کر لیں۔ بلکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں ہی پورا دن گزار دیا معاذ اللہ، تو اس کا تو گناہ ملے گا کہ اس نے نمازیں ترک کیں اور دن بھر وہ ناپاکی کی حالت میں رہا، لیکن اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ ہوا اور اس کو کل دو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وتر پڑھنے کے بعد تراویح ادا نہیں کر سکتے؟ ایک جگہ تو یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ایک امام صاحب کو اپنے گھر میں متعین کیا، اب انہوں نے غلطی سے عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لی، تو اب وہاں پہ بالکل یہ ہو گیا، جو بھی دو چار حضرات تھے کہ ارے اب کیا ہوگا، ہم تراویح کیسے پڑھیں گے؟ تو حضرات محترم یقیناً وتر کو مؤخر کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ وتر کو تراویح کے بعد پڑھا جائے، اور رمضان کے دنوں میں ہی یہ صرف مشروع ہے کہ آدمی وتر کو عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور مہینوں میں نہیں، تو اس کی فضیلت اور اس کا ثواب الگ ہے۔ لیکن اگر کسی نے وتر کو پڑھ لی بھولے سے یا جان بوجھ کے بھی، تو بھی اس سے تراویح معاف نہیں ہے، وہ تراویح پڑھائیں گے اور پڑھیں گے بھی، بس فرق اتنا ہے کہ اگر انہوں نے وتر پڑھ لی ہے تو اب بقیہ لوگ تنہا تنہا اپنی وتر کو ادا کریں گے اور تراویح کو مکمل طور پہ ادا فرمائیں گے۔ ایک بات اور جان لیں
جو سحری کے تعلق سے میں ذکر کر رہا تھا، ایک بات میں نے آج پڑھی حدیث پاک، سبحان اللہ کیا ہی پیاری حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وہ حدیث پاک مروی ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو حضرات محترم سحری کھانا سنت ہے، سحری کا اہتمام کریں اور اس کو کھائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بھی برکتیں حاصل ہوں۔ ایک بات اور دیکھیں، کچھ لوگوں کی یہ شکایت آ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں جو لوگ ہیں اور میاں بیوی میں کچھ باتیں بھی ہو جا رہی ہیں کام کے تعلق سے۔ تو حضرات محترم ایک بات یاد رکھیں، یہ رمضان الکریم کا مہینہ ہے، اپنے اختلافات کو دور رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کوششیں کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنے کاموں کو خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ آپ جب گھر میں رہا کرتے تو آپ گھر کے کاموں کو بھی ادا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ آپ گھر میں خود آپ نے جھاڑو بھی دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پرانے کپڑوں پر جو پھٹے ہوئے کپڑے تھے ان پر آپ نے پیوند بھی لگائے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ کے مقدس نالین، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی جوتیاں، آپ کے چپل شریف، ان میں اگر کوئی خرابی آ گئی تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے درست بھی کیا ہے۔ تو لہذا جو حضرات گھروں پر ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں کاموں میں ہاتھ بٹائیں، اپنے بیویوں کا ہاتھ بٹائیں، اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں اور مل جل کر کام کریں۔ مسلمان کی دل جوئی یہ بھی ایک صدقہ ہے اور آپ ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان الکریم کا مہینہ دیا ہے تو آپ تراویح کا ضرور اہتمام کریں، تراویح کو کسی صورت میں بھی آپ نہ چھوڑیں۔ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور صدر الشریعہ، مصنف بہار شریعت علیہ رحمہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ رمضان کے دنوں میں تراویح پڑھ رہے ہیں، 12 رکعت آپ نے پڑھ لی ہے، 8 رکعت باقی ہے۔ اتنے میں آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے بڑے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ حضرات محترم، ایسے عالم میں جب کہ بڑے بیٹے کا انتقال ہو، کتنے علم کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، لیکن علامہ امجد علی علیہ رحمۃ الرضوان نے نماز کو، حضور صدر الشریعہ نے تراویح کی نماز کو ترک نہیں کیا، بلکہ آپ نے بقیہ 8 رکعت مکمل فرمائیں، اس کے بعد پھر آپ بچے کی طرف تشریف لے گئے۔ تو حضرات محترم، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ اہتمام کرتے تھے۔ تو آپ فرائض کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کا بالخصوص اہتمام کریں، اور آپ کے پاس جو بھی سوالات ہوں، اگر آپ اسے جاننا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے سیکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔